شہزاد اکبر صاحب، آج آپ نے براڈ شیٹ کے سربراہ کے انٹرویو کے بعد آج آپ نے جو ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کی، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے سب کچھ بتایا، جس سے ظاہر ہے دونوں کا موقف تو ایک ہے کہ نواز شریف بے گناہ نہیں ہے، جن ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں وہ رہ رہے ہیں وہ لوٹی ہوئی دولت کے ہیں، لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ کچھ ثابت تو ہو نہیں پایا، اور جو رقم حکومت پاکستان نے ادا کی ہے براڈ شیٹ کو $2.87 کی، وہ تو جرمانے کی مد میں ادا کی ہے، کیونکہ براڈ شیٹ کچھ ثابت نہیں کر پایا نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ تو اتنی بڑی رقم نمبر ایک کیوں ادا کی گئی ہے؟ اور پھر جو اپوزیشن نون لیگ ایک بیانیہ لے رہی ہے، ایک موقف اپنا رہی ہے، اپنی جیت بتا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ شازیہ۔ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ نے سب سے پہلے شاید فرمایا، میں صحیح سن نہیں پایا، کہ کوئی ثابت نہیں کر سکے۔ تو جہاں تک میرا نالج ہے قانون کے بارے میں، تو نواز شریف صاحب اس وقت کنوکٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروکلیمڈ افینڈر بھی ہیں، کنوکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور جرم ثابت ہو چکا ہے۔ دوسری، جہاں تک براڈ شیٹ کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ کچھ ثابت نہیں کر پایا، دیکھیے یہ میں آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی بات کی کہ براڈ شیٹ کا معاملہ آربیٹریشن کا آل ٹوگیدر ایک سیپریٹ ایشو تھا، لیکن نون لیگ نے خواہ مخواہ اس میں اپنے آپ کو پھر ایک دفعہ ذلیل کروانے کا اور اپنی قیادت کو ذلیل کروانے کا سہرا اٹھا لیا، جس کا میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین یہاں پہ ہوا کہ جب اس براڈ شیٹ کے سربراہ کا ایک بیان بھی آ گیا اور اس نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف کا کوئی نیفیو جو ہے وہ آ کے ان کو رشوت بھی دینے کی کوشش کرتا رہا۔ تو اگر یہ براڈ شیٹ کی وجہ سے کسی بھی قسم کے بیانیے کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ دوسرا یہ چیز ہے ثابت نہ کرنا، میں پہلے کہہ چکا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ہو چکا۔ اور تیسرا جو آپ کا سوال ہے کہ براڈ شیٹ کو ہم پیسے کیوں دے رہے ہیں، دیکھیے میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت پیسے نہیں دے رہی ہے، یہ عام عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ اس طرح کے مختلف آپشنز تھی جس کے اندر پاکستان پارٹی تھا، اور یہ آربیٹریشن بھی جو ہے 2009 میں اس کا آغاز ہوا اور 2016 میں اس آربیٹریشن میں ایوارڈ ہو گیا۔ 2009 سے لے کے 2016 کو جس طرح سے اس کیس کو پرسو کیا گیا، 2009 سے لے کے 2016 کے درمیان، اور بقول براڈ شیٹ کے سی ای او کے 2012 میں اس کو کوئی رشوت دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل مشرف کے دور میں براڈ شیٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ معاہدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اس میں پاکستان کے مفادات کا خیال ہی نہیں رکھا گیا تھا۔ جی دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل اس وقت کے جو سربراہ ہیں نیب سے ان سے سوال ہونا چاہیے، اس وقت کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان سے سوال ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں معاہدے کے اس معاہدے میں جو چیز دیکھنے لائق ہے وہ اس معاہدے میں جو یہ شک تھی کہ چاہے براڈ شیٹ کچھ کرے نہ کرے آپ کو پھر بھی ان کو کمپنسیشن دینی ہے ریکوری کی مد میں، وہ ایک بڑی کوشچنیبل ہے اور اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب 2009 سے اس کی ٹرمینیشن والا معاملہ شروع ہوتا ہے اور آربیٹریشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ بالکل سوال ہونا چاہیے کہ اس وقت کے لیگل جو ڈپارٹمنٹ اور لوگوں نے اس مقدمے کو کیسے لڑا۔ تو یہ صرف ایک چیز جو مسلم لیگ نون ہر چیز میں کہہ دیتی ہے کہ جی پرویز مشرف، تو پرویز مشرف نے تو ایگریمنٹ سائن نہیں کیا۔ اس وقت کے جو بھی نیب کے سربراہ تھے اور جو پروسیکیوٹر جنرل تھے ان سے بالکل سوال ہونا چاہیے۔ اور ہماری جو کیبنٹ کی اس کے اندر ایک کمیٹی بھی بنی تھی جب یہ ایوارڈ ہو گیا اس کی ادائیگی کے لیے، تو اس میں جو 2-3 سفارشات ہم نے کی ہیں اس میں سے ایک شک یہ ہے کہ اس کیس میں شروع سے لے کے تک اس کا پوری ایک تحقیق ہونی چاہیے اور رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے، اور اس کیس میں کچھ ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں جہاں پہ کچھ پیمنٹس پہلے بھی کی گئی ہیں، تو اس مد میں بھی جو لوگ پاکستان کی جورسڈکشن میں آتے ہیں ان کے لیکن بات یہ ہے شہزاد اکبر صاحب، جن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نواز شریف کو سزا ہوئی وہ تو آج اسی شان و شوکت سے انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جیسے وہ پہلے رہ رہے تھے، وہ بالکل اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں۔ تو یہ اس کو سزا کہیں گی، کیسی سزا ہے؟ یہ تو خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اس سسٹم پر، ان سزاؤں پر یا اس سزا پر جو نواز شریف کو دی گئی، اور جن اپارٹمنٹس پر دی گئی وہ انہی میں رہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ سوالیہ نشان تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے لیے بنتا ہے، جو یہاں سے شروع ہوئے تھے کہ ان فلیٹوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے،
پھر اس فلیٹ سا وہ بالکل وہ سارا بیانیہ کر کے اور آج مفرور ہو کے پہلے 2-3 چیزیں اپنے ناظرین کو بتا دیجیے. اگر آپ کا اس سے کوئی اختلاف ہے تو مجھے بالکل بتا دیجیے گا اگر میں غلط بات کر رہا ہوں. پہلی سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف سزا یافتہ نہیں ہے, کنوکٹڈ نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت نواز شریف پاکستان کے قانون کے مطابق ایک پروکلیمڈ offender یعنی کہ اشتہاری مجرم اور بگوڑے نہیں ہیں؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس پہ اب یہ والا سوالیہ نشان تو بہت بڑا اس شخص کی کریڈیبلٹی کے لیے ہے اور اس شخص کی فالو کرنے والی وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ سیاسی کارکن یا جماعت کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے قانون اور آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں تو اسی قانون اور آئین کے تحت بنی ہوئی عدالتوں کو فیصلوں کو بھی مانیں اور اگر آپ نہیں مانتے تو اپنا جو بھی موقف ہے اس کو واضح کر دیجیے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ نیب اب تک کتنی ریکوریز کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ ظاہر ہے براڈ شیٹ کے ساتھ تو اب معاہدہ نہیں ہے, اس کے علاوہ جو ایک معاہدے کی شک ہے کہ ریکوری ہو یا ریکوری نہ ہو لیکن آپ کو پیسے دینے ہیں, اس مد میں پاکستان کتنے پیسے دے چکا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ بالکل نیب سے سوال کر سکتے ہیں اور اس کے جو ڈے ٹو ڈے ہے وہ نیب ہی بہتر بتا سکتا ہے, لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں نے سینٹ میں بھی ایک تقریر میں اوور آل ہمارے دور میں جو ریکوریز ہوئی وہ 389 بلین کی ریکوریز ہیں جو صرف نیب نے کی 2 سالوں کے اندر 2018 19 20 اور یہ ٹھیک ہے. اچھا, جو براڈ شیٹ کے سربراہ نے کہا کہ عمران خان اگر چاہیں تو وہ اب بھی نیب کو ہیلپ کر سکتے ہیں, کیا آپ کی حکومت براڈ شیٹ سے ابھی بھی کوئی مدد لینا چاہتی ہے اس سلسلے میں؟ شازیہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بڑی میں عرض کر دوں, نیب اپنے انٹرنیشنل معاہدے کرنے کے لیے بھی انڈیپینڈنٹ ہے, اس کا قانون اس کو یہ اجازت دیتا ہے, لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو دیکھیے حکومت ہمارا اور اسپیشلی جو اس میں اکاؤنٹیبلٹی سے متعلقہ چیزیں ہیں, ہم اس وقت مختلف ملکوں کے ساتھ ان کے جو آفیشیل ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. پرائیویٹ اس طرح کی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی ماضی کا کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. براڈ شیٹ کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. پھر وہ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کس طرح سے چیزیں خراب ہوتی ہیں بعد میں آ کے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. ہمیں جب بھی جہاں لگے گا کہ کوئی سبسٹانشیل چیز پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے تو ہم ضرور کریں گے, لیکن اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے کہ براڈ شیٹ ایسی کسی اور تنظیم کے ساتھ مل کے ایسے کسی معاہدے پہ کام کریں. ان کی آفر اپنی جگہ ہے لیکن اس کے لیے کوئی ٹینجیبل چیزیں ہونی چاہیے جو ہمیں بظاہر اس وقت نظر نہیں آ رہی. حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نیب کی جو ریکوریز ہیں یہ زیادہ ہوئی ہیں, اس پر آپ لوگوں پر بہت زیادہ کرٹیسائز اس چیز کو کیا جاتا ہے, تنقید کی جاتی ہے کہ بھائی نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, آپ لوگ بھائی کیسے آپ لوگ کریڈٹ لے سکتے ہیں؟ نیب خود کارروائی کرتا ہے, نیب خود کیسز بناتا ہے. جب نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو آپ لوگ کیوں کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان آئے ہیں تو نیب جو ہے وہ زیادہ ریکوریز کر رہا ہے, تو جس سے تاثر بھی یہ ملتا ہے اور سوال بھی یہ اٹھتا ہے کہ نیب کو کیا عمران خان صاحب کا پریشر ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر تو 2 چیزیں ہیں شازیہ. ایک چیز تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ آ کے کیوں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کرپشن کے اوپر, اور کیوں اس کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں کے اوپر میں بڑا واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو انہی کرپٹ عناصر کے خلاف الیکٹ کیا ہے اور ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اینٹی کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کا, تو ہم اس مینڈیٹ کی بات پہ بات کرتے ہیں. سیکنڈلی یہ کچھ عناصر ہیں جو صبح شام یہ رونا روتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور بھی ان کو سمن کیا جاتا ہے, کورٹس میں بلایا جاتا ہے, عدالتوں میں بلایا جاتا ہے. اب نیب جو آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ 400 لوگوں کا جتھا لے کے اگر آپ چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے آپ کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو یہ بڑا اہم ہے کہ ان کا جواب دیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ ان کے مقدمات کے معاملات کیا ہیں, کیونکہ یہ خود سے آ کے کہتے ہیں یہ آج کہنا بند کر دیں ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, صبح ہم ان کی پریس کانفرنسز بند کر دیں گے, یہ اداروں پہ اعتماد کریں. آپ اس جماعت کا بیانیہ مجھ سے بتا رہی ہیں جو یہ ہماری عدالتوں کے مصدقہ فیصلے نہیں مانتے. پاناما کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق نواز شریف کو ایک جھوٹا اور بددیانت شخص قرار دے دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک جماعت کہتی ہے کہ ہمارا سربراہ ہے.
اس کے بعد وہ کانوکٹ ہو چکے ہیں، سزا یافتہ ہو چکے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، وہ جماعت کہتی ہے وہ فیصلہ درست نہیں ہے، اور یہ وہی جماعت ہے جس نے ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو ایسی جماعت کو جواب دینا اور عوام کو ان حقائق سے آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ان کے اصل میں معاملات کیا ہیں۔ لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ریکوریز ہوئی، ہم اس کا کریڈٹ کیوں لیتے ہیں؟ تو ہمیں اس کا کریڈٹ لینا ہے، اس کا کریڈٹ اس لیے دینا ہے کہ ہمارے دور میں نہ صرف نیب بلکہ تمام اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو وہ پولیٹیکل ول فراہم کی گئی ہے، وہ مواقع دیے گئے ہیں کہ جہاں پہ وہ بلا تفریق اپنا کام کر سکے۔ یہ ریکوریز تھن ایئر میں نہیں ہوئی، ہوا میں نہیں ہوئی، ایسے ہی لوگوں سے ہوئی ہے جو با اثر ہیں، رسوخ والے تھے اور جنہوں نے ماضی میں وسائل۔ بڑی تنقید ہوتی ہے ایک اور چیز کو لے کے، وہ یہ کہ آپ بڑے وزراء کو ساتھ لے کر بیٹھتے ہیں، بڑی لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، بڑے بڑے ثبوت دکھاتے ہیں، لیکن اپوزیشن کہتی ہے بھئی 6 مہینے ہم جیلنگ جو ہے نا وہ کاٹ کے آتے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیق دیکھ لیں، اب خواجہ آصف جیل میں ہے، شہباز شریف جیل میں ہے۔ 6 مہینے سال جیلوں میں رکھنے کے بعد بھی اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں ان ثبوتوں کا، کیا کریں ان لمبی لمبی پریس کانفرنس کے جو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، عوام کو دکھاتے ہیں، یہی آپ نیب کو دیں، نیب پروسیکیوشن مضبوط کرے، کیس مضبوط بنوائے، تو کیسے یہ لوگ چھوٹ سکتے ہیں پھر اتنے بڑے بڑے ثبوتوں کے ساتھ؟ دیکھیے شازیہ، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کے سوال میں کنٹراڈکشن ہے، پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو نیب اریسٹ کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی آپ ان کو جیل میں رکھتے ہیں، تو ہم ان کو جیل میں نہیں رکھتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو وہ تفتیش کے لیے اریسٹ ہوتا ہے، تفتیش ہونے کے بعد جب اس کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے تو جب تک آپ کا مقدمہ مکمل نہیں ہوتا، ٹرائل نہیں ہو جاتا، بیل ہو سکتی ہے، آپ کا ایک رائٹ بھی ہے، آپ کو اس میں کوئی کوشچن نہیں رہتا۔ دوسری یہ چیز ہے کہ مقدمات جہاں پہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ جن مقدموں میں فیصلے ہو گئے کہ آپ وہ فیصلے تسلیم کرنے کو تیار ہیں، جب آپ نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ آپ عدالتوں کو، اس نظام کو اور اس قانون کو نہیں مانتے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب جہاں تک ٹرائل کی بات آ جاتی ہے تو ٹرائل بھی اسی ملک میں جو آپ کا نظام عدل ہے اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار یہ ڈائریکشن جاری کر رہا ہے احتساب کی عدالتوں کو، آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں۔ اچھا، اب ڈے ٹو ڈے ٹرائل کی جب بات آتی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو صرف پچھلے ہفتے کا بتا دیتا ہوں، ایک سرٹیفکیٹ بھجوا دیا جی کہ میری ٹانگ میں درد ہے، میرے ناک میں درد ہے، میرے پیٹ ٹھیک نہیں ہے، میں نے رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تھا تو میں عدالت میں سکتا، میرا وکیل سپریم کورٹ چلا گیا ہے، وہ وہاں مصروف ہے۔ آپ کو درخواست کروں گا آپ نکلوائیے ان کی جو آرڈر شیٹس ہیں کورٹس کے اندر، کس قسم کے ہیلے بہانے کر کے یہ ڈیٹس لیتے ہیں۔ پروسیکیوشن بھی اپنا پورا زور لگاتی ہے، لیکن ہر دفعہ ہر چوتھے دن تیسرے دن آپ جب ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں ان کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالی جانی چاہیے، اس کے اوپر بھی۔ مجھے یہ بتائیں شہزاد اکبر صاحب، خواجہ آصف کا کیس کتنا سٹرونگ ہے، کتنا سنجیدہ کیس ہے خواجہ آصف کا؟ دیکھیے، اس کیس میں خواجہ صاحب کا بڑا سیریس کیس ہے۔ ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ جی میں ملک میں وزیر داخلہ بھی ہوں، وزیر بجلی پانی بھی ہوں، اور میں وزیر دفاع بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں 22 لاکھ روپے ماہانہ پہ دبئی کی کمپنی میں کام بھی کرتا ہوں، اور اس کے عوض یہ پیسے ہیں اور جو مجھے کیش کی صورت میں دیتے ہیں۔ اور یہ اس کیس کا صرف ایک سیگمنٹ ہے۔ ابھی جو نیب کی ریمانڈ کی اپلیکیشن ہے اس میں آپ دیکھیے 48 اکاؤنٹس کا ذکر کیا گیا جس کے اندر کیش کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ آپ کا کیا سوال کرنا بنتا نہیں ہے کہ وزیر دفاع ہو ایک ملک کا اور وہ بیرونی کسی کمپنی سے وہ اس کو 22 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ آ رہی ہو، جو کہ دکھائی جا رہی ہے اقامہ کی میں وہ ایک منی لانڈرنگ ٹول ہے۔ آج تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے خواجہ آصف صاحب کہ وہ ان کو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوئی یا اس کمپنی نے ان کو سیلری کی مد میں دی، وہ کیش ہی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اور خواجہ صاحب خود بتا چکے ہیں جی کہ میں تو کیش میں وصول کرتا تھا، یعنی کہ خواجہ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بلیو کر لے کہ دبئی کی کمپنی میں 22 لاکھ روپیہ کیش پکڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر چھوٹے نوٹ ہوں تو خواجہ صاحب سے پوچھنا بنتا ہے کہ نیب پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف نیب کی پروسیکیوشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ پروسیکیوشن پاکستان جیسے ملک میں جہاں وسائل کی کمی ہوتی ہے، پروسیکیوشن ڈیفنس کی نسبت ویک ہوتی ہے، کیونکہ ڈیفنس جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے وکلاء کو دیکھ لیجئے، ان کے پروفائل کو دیکھ لیجئے، ان کی پیئنگ کیپیسٹی کو دیکھ لیجئے، اور سرکار کی پیئنگ کیپیسٹی کو دیکھ لیجئے۔ آپ نواز صاحب کا اپنا وہ ہے کہ ان کو وہ تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے وکیلوں کی اتنی فیسیں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں جو ایک پروسیکیوٹر ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ماہانہ کے اوپر وہ ملازمت کرتا ہے۔ آف کورس وہ دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، لیکن
اس کے باوجود اس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، تو یہ ایک ڈفرنس تو ہے ان دونوں کے بیچ میں،